توبہ، 1000 بار توبہ۔ پھر نبی پاک نے آگے ارشاد فرمایا اخوانکم خوالکم، تمہارے خادم، تمہارے نوکر تمہارے بھائی ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو جائے، غریب ہونے کی وجہ سے اس کے ماتحت ہو جائے، فلیطعمہ مما یاکل ولیلبسہ مما یلبس، جو خود کھائے اس غریب کو بھی کھلائے، جو خود پہنے اس غریب کو بھی پہنائے۔ فرمایا نبی پاک کے ان لفظوں کا یہ اثر ہے کہ آج تو دیکھ رہا ہے تو میرا نوکر پر لگتا سردار ہے، لگتا سردار ہے۔ میں نے اس دن کے بعد یہ فرق مٹا دیا ہے۔ اور آخر میں نبی پاک نے فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ، اپنے نوکروں کو وہ کام نہ کہا کرو جو ان کی برداشت سے باہر ہو، وہ کام ان کو نہ کہا کرو، یہ تم جیسے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج شدید گرمی کا وقت ہے، میں تو اپنے برآمدے میں بھی نہیں آتا، میں تو اے سی میں سویا ہوا ہوں، اور میں اپنے خادم کو، نوکر کو اس وقت پیدل میلوں میل چلواؤں، یہ چیز نبی پاک نے پسند نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر ان کو تم ایسا کام کہو تو فَأَعِينُوهُمْ، خود بھی ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ مل جاؤ تاکہ ان کو احساس کمتری نہ ہو، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میرا مالک مجھ پہ مہربان ہے جیسے نبی پاک اپنے غلاموں پر مہربان ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا آیت المنافق الثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا، الٹ کرے گا، وعدہ پورا۔ وَإِذَا أُوتُمِنَ الْخَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھو گے تو خیانت کرے گا، بددیانتی کرے گا، تمہاری امانت کے اندر خرابی پیدا کرے گا۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اس سے آگے بھی یہی حدیث ہے، فرمایا 4 چیزیں ہیں جس میں پائی جائیں گی پکا منافق ہوگا، اور جس میں ایک چیز پائی جائے گی تو اس میں منافقت کی ایک علامت پائی جائے گی۔ اگر چاروں ہوں گی تو پکا منافق، اور اگر ایک ہوگی تو سمجھو اس میں منافقت کی ایک بات آ گئی۔ کون کون سی؟ فرمایا اذا اؤتمن خان، امانت دو تو خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے، جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ اسی حدیث کی تشریح پر آج درس بخاری کو ختم کرتے ہیں۔ یہ کون سا منافق ہے؟ منافق 2 قسم کے ہیں، منافق اعتقادی اور منافق عملی۔ ایک وہ ہے جس کا عقیدہ منافقوں والا ہے، یہ وہ شخص ہے جو اوپر سے کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، اسلام کے کام میں حصہ لے، لیکن دل میں کفر رکھے، اوپر سے لوگوں کو دھوکہ دے۔ یہ منافق اعتقادی ہے، یہ اس دور میں کافر ہے۔ نبی پاک کے زمانے میں ان کو منافق کہا جاتا تھا، اس دور میں یہ کافر ہے۔ دوسرا منافق عملی ہے، وہ ہوتا تو مسلمان ہے لیکن اس میں منافقوں والی عادتیں پائی جاتی، وہ کافر نہیں ہوتا۔ ان 2 حدیثوں میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں یہ منافق عملی کی علامتیں ہیں کہ وہ ہوتا تو مسلمان ہے لیکن اس میں عادتیں منافقوں والی پیدا ہو جاتی، دین سے دور ہونے کی وجہ سے، اچھے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے، دینی تعلیم کے فقدان کی وجہ سے، اور ماں باپ کے دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے آج برباد ہو رہے ہیں، اور چھوٹے تو چھوٹے بڑے بڑے لوگ بھی ان مرضوں کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہر اس بات سے بچائے جس کو نبی پاک نے منافقت کی نشانی کہا ہے۔ میں اگر کسی کو منافق کہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ منافق نہ ہو، میں نے غلط بات منہ سے نکال دی،
آپ اگر کسی کو منافق کہتے ہو سکتا ہے آپ اگر غلطی کر رہے ہو، وہ بیچارہ منافق نہ ہو، لیکن جس کو نبی پاک فرمائے کہ جس میں یہ بات ہو وہ منافق ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ منافق نہ ہو؟ وہ یقیناً منافق ہے۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، مر جانے کو قبول کر لیجئے، جھوٹ، وعدہ خلافی، بددیانتی اور منہ سے گندی بات، گالی گلوچ نکالنا، اس کو چھوڑ دیجیے۔ کل میں نماز تو باتیں زیادہ، میرا مقصد یہ ہے باتیں زیادہ کی جاتی ہیں، عمل نہیں کیا جاتا۔ ضرورت اس بات کی ہے باتیں تھوڑی کی جائیں اور عمل زیادہ کیا جائے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور آپ کی تعمیل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے۔ آپ حضرات 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھیے۔ آج 11ویں کا دن ہے، سرکار غوث پاک کو اصالہ ثواب کریں گے۔ اللہ حبیبک خیر الخلق کلہم، اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے درس حدیث اور فاتحہ سورۃ اخلاص کا ثواب نبی پاک کو، ان کے اہل بیت کو، پنجتن پاک کو، نبی پاک کے یاروں کو، حضور کی بیویوں کو، آپ کی شہزادیوں کو، آپ کے شہزادوں کو، آپ کی امت کے تمام اولیاء کو، ہم سب کے ماں باپ کو، ہمارے استادوں کو، ہمارے پیر و مرشد کو ثواب پہنچا، خصوص بالخصوص سرکار غوث پاک کو۔ اے اللہ سب کو جزا عطا فرما، جتنے لوگ چل کے آئے ان کی جھولیاں بھر دے، اے اللہ ان کو مزید دین کا شوق دے، اے اللہ جو ہم نے دین کا کام شروع کیا ہماری مدد فرما، اور آج کے درس کا ثواب، سورۃ فاتحہ اور اخلاص کا ثواب امام بخاری کی روح کو پہنچا، ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دین کے کام میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا، ہمارے دلوں میں جو نفرتیں کدورتیں ہیں دور کر ہمیں اسلام کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دے، دین کی مرکزی درسگاہیں مسجدیں آباد فرما دے، اے اللہ کفر اور گناہ کے جو اڈے ہیں ان کو ویران کر دے، اسلام کا بھلا کر دے، پاکستان کا بھلا فرما دے، جو دین اسلام اور پاکستان کے چاہنے والے ہیں ان کا بھلا فرما، جو بزرگ سید زادے علماء طالب علم اور دنیا دار لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کے آئے، اے اللہ پنجتن پاک کے صدقے ان کی حفاظت فرما، بخیر و عافیت ان کو گھر پہنچا، ان کے دین میں بھی برکت دے، دنیا میں بھی برکت دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔